اگر میں بات کروں حقوق کی تو میں یہ وفاقی شریعت عدالت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے، کون سے حقوق ہم نے مانگے تھے؟ ہم نے تو وہی حقوق مانگے تھے جو ایک عورت مانگتے ہیں، ایک مرد مانگتا ہے، وہی حقوق ہم نے مانگے تھے۔ آپ لوگوں سے ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے؟ آپ لوگوں نے تو ہمیں جانوروں میں شمار کر دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب بھی کوئی کہے کہ میں کتا ہوں تو اس کو کیا ہم کتے کا انعام دیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم آپ نے تو ہمیں انسانیت سے نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کون سا مرد دوپٹہ اوڑھتا ہے اور کون سا گے دوپٹہ اوڑھتا ہے کہ آپ نے ہمارے شمار جو ہے وہ مردوں میں کر دیا، ہمارا پہچان جو ہے آپ لوگوں نے کھو دیا، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیوں کہ جو ہمارے حقوق تھا اس کو آپ نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا، 20 سال پیچھے، جس کے لیے ہم سالوں سال لڑتے آئے ہیں، اور جس ہمارا جو ٹرانسیکٹر پروٹیکشن بل تھا وہ اسمبلیوں نے اور اعلیٰ جو ہے حکمرانوں نے، حکم سازوں نے جو ہے وہ حق ہمیں دیا تھا، اسمبلیوں نے وہ حق ہمیں دیا تھا، اور وہ حق جو ہے ہم نے، ہمارا حق جو تھا وہ شریعت عدالت کورٹ نے جو ہے وہ کھو دیا ہم سے۔ لیکن میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی نہیں سنایا کہ ان کا حقوق کیا ہے اور ان کو کیا دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ اعلیٰ جو ہے حکمرانوں نے، حکم سازوں نے جو ہے وہ حق ہمیں دیا تھا، اسمبلیوں نے وہ حق ہمیں دیا تھا، اور وہ حق جو ہے ہم نے، ہمارا حق جو تھا وہ شریعت عدالت کورٹ نے جو ہے وہ کھو دیا ہم سے۔ لیکن میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی نہیں سنایا کہ ان کا حقوق کیا ہے اور ان کو کیا دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ کیا شریعت عدالت کورٹ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم مرد ہیں؟ ان کو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں عورتیں بھی آ گئے، اس میں مرد بھی آ گئے ہیں، کیونکہ جو بھی کہے کہ یہ عورت نہیں ہے تو وہ عورت بھی جو ہے ان چیزوں سے گزر کر اپنا NIC بنائے گی، اور وہ مرد بھی اس چیز سے گزر کے، تو انہوں نے ان کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ میں یہ اس بات کی مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز تو چلو انہوں نے اچھا کیا، اگر ہمارا میڈیکل ہوگا تو عورتوں کا بھی ہوگا، مردوں کا بھی ہوگا۔ اور میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہے میڈیکل نواز شریف سے شروع کرے، مریم نواز سے شروع کرے اور ہم پہ ختم کرے، کیونکہ اسی طرح جو ہے ہمارے حقوق کو ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اپنا پہچان ملا تھا، اس کے ذریعے ہمارے خواجہ سرا باہر نکلے تھے، اس کے ذریعے جو ہے خواجہ سراؤں کو ایک پہچان ملا تھا، اور خواجہ سرا ہر جگہ پہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج خواجہ سرا اس چیز اور فکر میں ہے کہ ہمارا جو ہے میڈیکل ہوگا، اور جو ہے، لیکن میں اس چیز کو خواجہ سراؤں کو کہتی کہ اس چیز سے بالکل نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے، اگر میڈیکل ہوگا تو پھر وہ جتنی بھی پاکستان کے NIC بنے ہیں ان سب کو رد کریں، اور دوبارہ جو ہے ان مردوں کا بھی جو ہے میڈیکل کروائیں، ان عورتوں کا بھی کروائیں، اور بعد میں خواجہ سراؤں کو کروائیں۔ خواجہ سراؤں کو کہاں دکھیل دیا آپ نے؟ اگر شریعت عدالت نے اگر فیصلہ کیا تو وہ اسلام کے نظریہ میں بھی صحیح نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں ایک کراچی ہے، اسلام آباد ہے، جدھر سے بھی یہ ہماری جو فوکل پرسن ہیں، جو ممبران ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایکٹیویزم کر رہے ہیں، وہ سب اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے خلاف کانفرنس کریں گے۔ میں اس فیصلے پہ یہ بیان کروں گی کہ ابھی تک 7 سال 2018 ایک بل جب پاس ہوا، اس کے اوپر کتنی قانونی کارروائیاں ہوئی، کتنی میٹنگز ہوئی، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ 3 سال تو ہم لڑتے جھگڑتے الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ اور تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ یہ لڑ جھگڑ کے جو ہے ہم اس سے اپنا حق مانگ رہے تھے، اور وہ اسی حق پہ، اسی بنیاد پہ 7 سالوں میں انہوں نے یہی بات کی کہ پہلا ہمارا جو پروجیکٹ منظور ہوا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہ 20 کروڑ تھا، پھر اس کے بعد وہ 50 کروڑ روپے ہوا، لیکن ملا کسی کو ایک انا چنا بھی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں وہ کیوں نہیں ملا؟ اسی وجہ پہ نہیں ملا کہ انہوں نے بولا خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہمارے پاس نہیں ہے، جب خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہوگی تو وہ جنرل ٹیکس کارڈ پہ ہوگی۔ لڑتے جھگڑتے ہم نے اپنا جو حق تھا NIC میں وہ ہم نے کھانا لے لیا، جس طرح فیمیل کا M ہے اور میل کا F ہے، تو اس طرح جنرل ٹیکس کا پہچان جو تھا وہ خواجہ سرا سے ہی تھا نا۔
اسی پہ ہمارا پوزیشن ہے, اسی پہ ہمارا جو ہے کھانا, اسی پہ جو ہے ہمارا روزی کمائی سارا اسی پہ شروع ہو گیا, وہ بھی 7 سال بعد. اور اسی چیز کو لے کے جو ایک ہفتہ پہلے ہم نے بھی نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہماری جو ڈائریکٹر زورا کے ساتھ جو ان کی مین ہیڈ ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, تو سب سے پہلے فرزانہ جی اور میرا اور کترینہ کا جو ہے اس میں جینڈر ایکس پہ کارڈ رجسٹر ہوا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ اس پہ آپ کو جو ہے ہر 3 منتھ بعد جو ہے آپ کو 9,000 روپے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پروسیس انہوں نے بند کروا دیا اس فیصلے کی بنیاد پہ. تو خواجہ سرا کویت 19 میں جو متاثر ہوئے, ان کا جو کاروبار متاثر ہوا, ان کے اوپر جو دفعہ 144 لگا, تو وہ کہاں سے وہ خواجہ سرا لے کے آئیں گے؟ وہ قرض ابھی ہم نے نہیں اتارے کہ آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے فیصلے ہماری بنیاد پہ وہ ختم کر دیے. خواجہ سرا کو جنڈر ایکس کارڈ پہ الیکشن کمیشن والوں نے سپورٹ کر دیا, انہوں نے مان لیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو مان لیا, نادرہ نے جنڈر ایکس پہ کارڈ پہ ان کو مان لیا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ اس پہ آپ کو جو ہے ہر 3 منتھ بعد جو ہے آپ کو 9,000 روپے ملیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پروسیس انہوں نے بند کروا دیا اس فیصلے کی بنیاد پہ. تو خواجہ سرا کویت 19 میں جو متاثر ہوئے, ان کا جو کاروبار متاثر ہوا, ان کے اوپر جو دفعہ 144 لگا, تو وہ کہاں سے وہ خواجہ سرا لے کے آئیں گے؟ وہ قرض ابھی ہم نے نہیں اتارے کہ آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے فیصلے ہماری بنیاد پہ وہ ختم کر دیے. کون سا خواجہ سرا؟ آپ مجھے سامنے تو لے کے آئے وہ خواجہ سرا, ٹھیک ہے. فضول میں ہمارے نام بدنام کر رہے, فضول میں ہماری برادری کو بدنام کر رہے. آلریڈی ہماری کمیونٹی آئسولیشن میں پڑی ہوئی ہے, آلریڈی ہماری کمیونٹی مشکلات سے گزر رہی ہے, آلریڈی ہماری کمیونٹی کے لیے گینگز گروپ بنے ہوئے. کیا آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے؟ آپ لوگ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کا قانون یہ ہے کہ پاکستان میں جدھر انسان کو عزت ملتی ہے, جدھر انسان کو کام ملتا ہے, وہیں پر آپ ان کا حق چھیننے کی کوشش, ان کے پیر سے آپ زمین چھین لیتے ہیں. آپ کو یہ حق جو ہے آپ کو یہ تسلیم ہونا ہے کہ یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں خواجہ سرا LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ جو میڈیکل کی بات کر رہے ہیں, کیا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے مشتاق احمد صاحب کہ آپ خسرے ہیں یا آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں, مجھے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے کہ آپ جا کے خواجہ سرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بہت غلط بات آپ نے کی ہے. آپ نے ہمارے خواجہ سراؤ کے دل دکھائے ہیں, آپ نے ہماری کمیونٹی کو نیچ طبقے میں نظر لا کے جو ہے ان کو ذلیل کروا دیا گیا ہے. اور شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے انہوں نے بھی ہمیں نیچ دکھایا ہے. فوڈ پیکج آ رہے ہیں یا وظیفہ فنڈ ہمیں مل رہے ہیں, تو خدا را ان کو نہ روکا جائے, ان کو بین نہ کیا جائے. یہ فضول کی باتیں ہیں. اور اگر اسی طرح ہماری بات پہ شرعی عدالت کورٹ نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا اور یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا, تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور سارے روڈ جام کر کے جو ہے ہم اپنے حق کے لیے اس ٹائم تک, اس حد تک لڑیں گے اس سارے ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو اس حقوق اور اس حقائق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح فرزانہ جی پشاور سے ہیں, پاکستان سے خیبر پختونخوا سے لیڈ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, میں کر رہی ہوں. اسی طرح ان سارے خواجہ سرا جو ہمارے الگ الگ ضلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ضلعوں سے, اپنے علاقوں سے کانفرنس کریں اور اس کے لیے بھرپور ایک مل کے جو ہے آواز اٹھائیں. میڈیکل کے بعد جو ہے ہمارے خواجہ سراؤ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس کیا جا رہا ہے. فنکشنوں کے اوپر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آتی ہے. سبابی میں ایک کیس ابھی سامنے آ گیا جو خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس ہوا اور ان کو لے کے تانے میں بند کروا دیا اور ان کو کہہ رہے کہ آپ شلواریں نکالو اور آپ جو ہے آپ کی میڈیکل کروا رہے ہیں کہ آپ مرد ہو یا عورت ہو. بہت بے عزتی اور بہت کمزور یہ بات ہے کہ کسی انسان کی انسانیت کے تھرو آپ شلوار نکالیں اور آپ ان کو ننگا کر رہے ہیں. یہ بہت بیسک اور خاص کر ہماری گورنمنٹ ادارہ جس کی میں DRC ممبر ہوں, مجھے بڑا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک اور اس وقت یہاں پشاور پریس کلب میں ٹرانسجینڈر ایسوسیشن کے مختلف نمائندوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. انہوں نے جو شرعی عدالت میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کے بعد رد عمل کے ساتھ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماہی گل اور انہوں نے آج دلیل کی بنیاد پہ بات سامنے رکھی ہے. اس سے بات کرتے ہیں. اچھا معاشرے میں میرا روی سے لوگوں کو بچانے کا ایک موقف تھا جس پر ظاہر ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ کوئی اسپوت سے کیونکہ مغرب میں ایک ہی جگہ کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے اسی ڈاکومنٹ کی بنیاد پر. تو اس پہ بطور خاص آپ لوگوں کو کیوں اس کا زیادہ اعتراض ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سب معاشرے کے لیے پورے خواتین اور مردوں
دیکھیں جی، ایک چیز کو اگر غلط طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی کے سامنے یا میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے بل میں کہیں یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ ہم جس پرستی چاہتے ہیں یا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بھی بل میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے مینشن ہے کہ جب ایک خواجہ سرا کارڈ بنواتا ہے تو اس کے لیے جینڈر ایکس کا جو ہے الفابیٹ جو ہے اسے نومینیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاح خوان یا رجسٹرار جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا وہ شناختی کارڈ نہیں دیکھتے ہیں؟ اگر اس کے پاس مرد کا شناختی کارڈ ہے اور عورت کے پاس عورت کا ہے تو ہی اسلام میں اس کا نکاح جائز ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایکس جینڈر کے ساتھ آ جائیں یا میں ایکس جینڈر کے ساتھ آ جاؤں اور یہ کہوں کہ مجھے شادی کرنی ہے تو آپ مجھے شادی کرنے کے لیے جو ہے میں آپ کو مجبور کروں یا آپ مجھے رائٹ دیں. ایسے رائٹ ہم نے نہیں مانگے، لیکن بل کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جسے غلط طریقے سے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جنس پرستی کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم LGBTQ کو پروموٹ کرتے ہیں یا ہم لیسبینس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے کارڈ کا مسئلہ تو تبھی ختم ہو گیا تھا جب ہمیں نادرا کی طرف سے ایکس جینڈر نومینیٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ چیزیں آئی. آپ نے کہا کہ بیراہ روی سے بچنے کے لیے جو ہے جماعت اسلامی کا ایک اسٹیپ تھا تو وہ صرف خواجہ سرا کے لیے اب نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں انہوں نے جو اس ایکٹ کے لیے 114 یا 104 صفحے کا جو وہ بنایا ہے اس میں میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کی ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو جو ہے وہ 5 رکنی میڈیکل کمیٹی سے گزرنا پڑے گا. ہمارے لیے تو یہ تذلیل کا ایک مرحلہ ہے ہی، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی بہنوں کے لیے بھی. تو ایسا کیوں؟ کیا ان کو جو ہے مردوں کی مردانگی پہ بھی شک ہے، عورتوں کی عورت ہونے پہ بھی شک ہے؟ انہوں نے تو یہ چیز عام کر دی کہ اگر کوئی بھی سیکنڈ پارٹی اٹھ کر مجھ پہ یا آپ پہ یہ کیس کرتی ہے یا FIR لانچ کرتی ہے کہ مجھے اس کے مرد ہونے پہ شک ہے تو آپ کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانا پڑے گا. تو کیا آپ اس چیز کے لیے ایگری ہیں؟ یا وہ جنہوں نے یہ بل بنایا ہے، جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے، کیا وہ خود اس چیز کے لیے ایگری ہیں؟ اچھا، یہ بھی تو دیکھیں حقیقت ہے نا کہ اس سے غلط فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں. آپ کے اپنے کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو قدرتی طور پر تو ٹرانسجینڈر نہیں ہے لیکن شوقین ہیں بہت زیادہ، صرف مختلف وجوہات کی بنا پہ. تو اس چیز کو اب کیسے روکا جائے؟ یہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی یہ چیز کے بجائے سے کہ معاشرے کو تقسیم کیا جائے، آپ بیٹھ کے تو اس کو کوئی سولوشن نکالیں. یہی چیز دیکھیں، ہم لوگ 5-6 سالوں سے چیختے ہوئے آئے ہیں اور آج بھی چیخ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ جو اس بل میں غلط ہے تو آپ آئیں، بیٹھیں، اس پہ بیٹھ کے بات کریں. میرا نہیں ماننا کہ کوئی ایک عام مرد یا ایک عام عورت اپنے شوق کی تسکین کے لیے خود کو جو ہے وہ خواجہ سرا جو ہے وہ نومینیٹ کر دے گی. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا آپ کی نظر میں ایسا کوئی بندہ ہے جس نے خود کو جو ہے مرد ہوتے ہوئے خود کو خواجہ سرا نومینیٹ کیا ہو یا ڈکلیئر کیا ہو؟ نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک انسان کا اندرونی فیل ہے، ایک فیلنگ ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے آپ اس کو نہ مانیں، لیکن آپ اس کی تذلیل نہ کریں. اسلام میں کسی انسان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اگر چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، بل میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہے، وی آر ریڈی ٹو ٹاک. آپ آئیں، ہم بیٹھ کر بات کریں.